ایک صاحب تھے جناب عمر ابن جموح، وہ مالدار تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ میں مالدار ہوں تو مجھے اپنا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، یعنی نفلی صدقہ، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، نفلی صدقہ، کہ میں مالدار ہوں تو میں اپنا مال کس کس پہ خرچ کروں؟ تو اس پر پھر یہ تفصیل آئی کہ تم اپنا مال سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ آغاز کیا ماں باپ سے، یعنی کہیں پر بھی خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ماں باپ کے بعد بھائیوں پر، بہنوں پر، خالہ، چچا، ماموں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یتیموں پر اور غریب مسلمانوں پہ خرچ کرو، پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، محتاج مسلمان اور مسافر، ان پر خرچ کرو۔ یہ نفلی صدقہ ہے۔ ایک تو وہ صدقہ واجبہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے لیے الگ مصرف ہے کیونکہ ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ نفلی صدقہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، غریبوں پر، مسکین پر۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، اور اب تو لاک ڈاؤن کا اعلان بھی ہو گیا مہاراشٹر کے اندر، کاروبار بھی کافی متاثر ہوں گے، تو بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، عام مسلمانوں کی بھی خاص ہمیں ان پہ توجہ رکھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں، برکت والے مہینے میں، کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کیا، صرف ایک حاجت کو، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، ویسے کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں سے یوں پاک کر دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رمضان شریف میں جو کسی مسلمان کی کوئی ایک حاجت پوری کرتا ہے تو اسے گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے ہو سکے اللہ نے نوازا ہے، خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کا گرد و پیش کا ذرا جائزہ لو، خیال کرو۔ میں نے ابھی افطار کی نشست میں اس پر بہت زور دے کر لوگوں سے اپیل کی کہ خیال کرو، اللہ نے نوازا تو خیال کرو، غریبوں کا، مسکینوں کا، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی پوری پوری زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں اور لوگوں کو دیں، لوگوں کی مدد کریں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس سال جو مدارس دینیہ ہے ان کا بھی خیال کریں، کیونکہ پچھلے سال مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی غریبوں میں دے دو،